اب آئیے ہم نماز وتر کے بارے میں جانیں گے۔ نماز وتر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے اور بعض اہل علم نے واجب کہا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر نماز وتر کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لی تو اب اس کے بعد وتر کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک رہے گا؟ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے تک۔ البتہ افضل وقت اس شخص کے لیے جو فجر سے کچھ پہلے اٹھنے کا یقین ہو تو پھر رات کے آخری حصے میں ادا کرنا افضل ہے، لیکن جس شخص کو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کا یقین نہ ہو تو پھر وہ عشاء کے بعد سے جب چاہے ادا کر لے۔ وتر کی نماز کی یہ اہمیت ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں اس کو چھوڑا، نہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے اس کو کبھی چھوڑا، ہمیشہ اس کی پابندی کی ہے۔ نماز وتر کم سے کم 1 رکعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز وتر کے ساتھ ملا کر کل 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ عام طور پر آپ کی یہی عادت مبارکہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی باللیل 11 رکعہ یوتر منها بواحدہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 736۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت نماز ادا فرماتے، جس میں سے 1 رکعت وتر ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، اب اگر کوئی آدمی 2 رکعت ادا کرتے ہوئے اب یہ خطرہ محسوس کرے کہ اب طلوع فجر ہونے والا ہے، صبح فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے، صلی رکعۃ واحدہ، تو پھر وہ 1 رکعت پڑھ لے، توتر لہ ما قد صلی، وہ ساری سابقہ نماز کو وتر بنا دے گی۔ صحیح بخاری 991، صحیح مسلم 749۔ مستحب یہ ہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھے۔ مستحب یہ ہے کہ کبھی کبھی وتر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھ لے، جبکہ بعض روایتوں میں رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے۔ البتہ ہمیشہ پابندی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وتر بیان فرمائی ہے، ان میں سے اکثر نے دعائے قنوت کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کبھی کبھی کر لے تو کافی ہے۔ اور دعائے قنوت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ثابت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت میں پڑھنے والی دعا سکھائی ہے، وہ پڑھے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک اللہم ونتوب الیک۔ اور جو امام ہو
لوگوں کی امامت جب کروا رہا ہے اور جماعت کی نماز میں قنوت پڑھ رہا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرے، جیسے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، اس طرح سے۔ جس آدمی کی وتر کی نماز یا رات کی نماز رہ گئی ہو تو وہ سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد سے زوال سے پہلے تک جفت عدد میں، طاق میں نہیں، یعنی 2 4 6 8 جتنی رکعت چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ قضا کی ہے۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں کہ عشاء کی نماز کے بعد سے فجر سے پہلے اس درمیان میں جو نماز ہے اس کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ وتر، رات کی نماز، صلاۃ اللیل، تہجد، قیام، اور اسی کو رمضان میں تراویح کہا جاتا ہے۔